تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بدر کے قیدی جب مدینہ منورہ لائے گئے تو ان میں کچھ وہ تھے جو جنگ جوئی میں بڑے ماہر تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، گھڑ سواری بہت اچھی جانتے تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جو باقی امور اور باقی فنون حرب کے ماہر ہیں وہ بھی اسی طرح نوجوانوں کو، بچوں کو سکھا دیں تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ اللہ کا رسول جو کائناتوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، یہ ان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ سب کے بچوں بڑوں سب کی نظر کر رہا ہوں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہمارے دین میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بہلا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے دیکھ کے خیال آتا ہے کہ یہ 7 سال 8 سال یا 10 سال کی بچی بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بچہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی گھر کا چراغ ہے۔ کیا ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں تعلیم نہیں ہے؟ کیا یہ کبھی پڑھ نہیں سکیں گے؟ کیا یہ اسی طرح ان کی زندگی کی شروعات ہی ایک غلامی سے ہوگی اور اسی طرح غلامانہ ذہن لے کے مر جائیں گے؟ یہ سوچ ابھرتی ہے ہم تمام کے ذہنوں میں جب ہم اپنے 7 سال کے بچے کو کوئی 12 سال کی بچی اٹھائے پھرتی ہے تو ایک مرتبہ ایک لمحہ ذہن میں تو آتا ہے نا کہ یہ بھی آخر کسی کی بچی ہے۔ تو ان حالات میں ہم پر ذمہ داری کیا آتی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تنخواہ دیتے ہیں اور کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے تنخواہ دے دی، لیکن وہ آپ کا ایک آپ نے اجرت دی اس کام کی جو آپ اس سے لیتے ہیں، معصوم سے۔ اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے ایک مسلم معاشرے کے، انسانی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہوتے ہوئے آپ کا اور میرا فرض کیا بنتا ہے؟ فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس بچی یا بچے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، انہیں اچھی عادات ان میں منتقل کریں، اور کم از کم انہیں اتنا ضرور پڑھائیں لکھائیں اپنے گھر میں۔ اب جب آپ کے بچوں کے لیے ایک ٹیوٹر آتا ہے اور ایک استاد آتا ہے پڑھانے کے لیے، تو کیا آپ اس کے لیے 1 گھنٹہ اپنے اس ملازم بچے کے لیے نہیں نکال سکتے کہ اسے کتابیں دے کے اسے بھی بٹھا دیا جائے اور استاد سے کہا جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، تمہارا حصہ اس میں یہ ہے کہ تم ان کو ایک اچھے طریقے سے اور اچھا استاد ہونے کی حیثیت سے اپنا علم ان میں منتقل کرو، تاکہ یہ معاشرے میں ایک اچھے سلجھے ہوئے اور باعزت فرد کے طور پہ اس معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے نیت کرنے کی دیر ہے۔ اگر ہم نیت کر لیں، اگر ہم آج سے یہ کر لیں، دیکھیں ہم پیسے دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کا حساب بعد میں یوں کرتے ہیں ہم کہ پتہ نہیں یہ کرے گا کیا۔ اگر اسی پیسوں کو آپ کسی غریب کے گھر کے بچے کو سپانسر کر لیں کہ میں نے یہ عہد کرتا ہوں کہ اس بچی کو یا بچے کو میں انشاءاللہ العزیز ہائی اسکول تک یا کالج تک جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے میں اس کو پڑھاؤں گا، میں اس کو معاشرے کا اچھا فرد بناؤں گا، تو آپ ایک فرد کی نہیں، ایک نسل کی نہیں، ایک قوم کی، اچھی قوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس طرف بھی سوچتے ہیں، ان بچوں کو جو لاوارث ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار و مفلس ہیں، آئیے ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یہ اجر، اس کا جو صلہ ہے
وہ اللہ رب العزت کتنا اس کی بارگاہ سے ملے گا، یہ میری اور آپ کی سوچوں اور توقعات سے اوپر ہے۔ آئیے اس بات پہ بھی کبھی غور کرتے ہیں، اور معاشرے کے ان بچوں کو جنہیں غربت اور افلاس کچھ کرنے نہیں دیتی، آئیے انہیں معاشرے کا اچھا فرد بناتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے،